میرے زندہ مسیحا مولود مقدس، حیات اقدس اور فاتح اجل خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ کل ہم نے غور کیا کہ خدا کی شبیہ پر ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے پیدائش پہلا باب اور اس کی 26 آیت میں دیکھا کہ خدا نے آدم اور حوا کو اپنی شبیہ پر بنایا، اور پھر ہم نے پیدائش 5 باب اور اس کی پہلی 3 آیات کی روشنی میں اس بات کو سمجھا کہ خدا کی شبیہ پر ہونے کا ایک بنیادی مطلب یہ ہے کہ خدا نے نسل انسانی کو اپنے خاندان کے طور پر بنایا۔ لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ کل جب ہم نے پیدائش 5 باب اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھی تو وہاں پر ہم نے غور کیا کہ سیت آدم کی شبیہ پر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلا کہ وہ آدم کی شبیہ پر ہے؟ اس کو جب انہوں نے دیکھا، سیت کو لوگوں نے دیکھا یا سیت کو دیکھا گیا تو اس میں آدم کی شبیہ پائی گئی، آدم کی جھلک پائی گئی۔ اس وجہ سے اسے کہا گیا کہ وہ آدم کی شبیہ پر ہے۔ اگر اس میں اس کی جھلک کی وجہ سے، آدم کی جھلک کی وجہ سے سیت کو اس کی شبیہ کہا گیا تو سوال یہ ہے کہ کیوں کر آدم کو خدا کی شبیہ کہا گیا؟ ایک تو بیٹا تو ہو گیا، بے شک اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، لیکن دوسری طرف ایک دوسری بات جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک کفر کی طرح ہوگا کہ اگر کسی انسان کو اس طرح سے کہا جائے۔ لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ بائبل مقدس کا نظریہ کیا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا روح ہے، اس لیے آپ جسمانی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے۔ اور اگر آدم جو ہے وہ جسمانی طور پر خدا کی صورت اور شبیہ پر نہیں ہے تو سوال ہوگا کہ پھر کس طرح سے ہے؟ یہ انتہائی ایک اہم بات ہے، اور جب ہم اسے سمجھ آئیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک اور بہت بڑے بائبلی جو بھید ہے، بائبلی جو ایک مکاشفہ ہے، اس سے ہم واقف ہو پائیں گے۔ اور ابھی آپ نے ذرا اس پر بڑے غور سے اس بات کو سننا ہے۔ اب اگر آدم جسمانی طور پر خدا کی صورت اور شبیہ پر نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہے۔ اب علماء بائبل کا یہ ماننا ہے کہ خدا نے اسے جسمانی طور پر اپنی مانند نہیں بنایا، اپنی شبیہ پر نہیں بنایا، بلکہ خدا کو جب ہم بات کرتے ہیں بائبل مقدس میں تو خدا کو ہم اس کے خوبیوں کے سبب سے، اس کے کردار کے سبب سے، اس کے اخلاقیات کے سبب سے ہم جانتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا تو اس سے مراد یہ تھی کہ خدا نے اپنی اخلاقی اقدار اور اس کے اندر رکھی۔ خدا نے اپنی جو خوبیاں ہیں جس سے ہم خدا کو جانتے ایک محدود پیمانے پر اس کے اندر رکھیں، تاکہ جب آدم اور حوا اور اس کے بعد نسل انسانی ان تمام اقدار کو اپنائے، اس کردار کو جو ہے وہ اپنائے اور اس میں سے پھر خدا کی جھلک نظر آ سکے۔ بائبل مقدس کی زبان میں اسے خدا کا جلال ظاہر کرنا کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ بات سچ ہے کہ آدم اور حوا میں خدا کی جھلک نظر آئے اس لیے اسے خدا کی شبیہ پر بنایا گیا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم ایک اور بہت بڑے مکاشفہ سے واقف ہونے کو ہے۔ یسایہ 43 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے ہی پیدا کیا، ہاں جسے میں نے ہی بنایا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے جلال کے لیے خلق کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی جھلک اس میں سے نظر آئے، خدا کے پاک کردار کی جھلک اس میں سے نظر آئے۔ یہی سبب ہے کہ بائبل مقدس بار بار ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم خدا کی مانند بنیں۔ مثال کے طور پر کہا گیا، پاک بنو کیونکہ میں تمہارا بلانے والا پاک ہوں۔ اور مثال کے طور پر بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس کا جو ایک سب سے بڑا حکم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یہ تمام شریعت کا نچوڑ ہے۔ اور کیوں ہمیں محبت کرنے کے لیے کہا گیا؟ چونکہ خدا محبت ہے،
اور جب ہم محبت کریں گے تو ہم خدا کے کردار کو اپنائیں گے، اور جب خدا کے کردار کو اپنائیں گے تو خدا کی جھلک ہم میں سے نظر آئے گی۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جب مسیحی نیک کام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جب مسیحی کچھ ایسا کرتے ہیں جو کہ خدا کے کردار کی نقل ہے، تو ہم کسی ثواب کے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارے بنائے جانے کا مقصد ہے، تاکہ خدا کی جھلک ہم میں سے نظر آئے، خدا کا کردار ہم میں سے نظر آئے۔ یہی ہمارے بلائے جانے کا مقصد ہے، اور جب ایسا ہو تو خدا لوگ جو ہے وہ ہمارے خدا کی تمجید کرے۔ مثال کے طور پر متی 5 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ تو جب خدا کے لوگ ہونے کے ناطے ہم نیک کام کرتے ہیں تو یہ کوئی ہم نیکی کے لیے یا صرف ایک ثواب کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے خدا کی نقل کرتے ہیں، اور اسی نقل کی وجہ سے لوگ ہمارے خدا کو جانتے ہیں، اور اس سے تعریف ہماری نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمارے خدا کی نہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہم میں سے جھلکتا ہے، اس کی جھلک نظر آتی ہے، اس کا پاک کردار ہم میں سے جھلکتا ہے، اور یہی ہمارے مسیحی ہونے کا مقصد ہے۔ تاہم اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسیحی کہلاتے ہیں اور اگر اس کا کردار ہم میں سے نظر نہیں آتا ہے، اس کی جھلک ہم میں سے نظر نہیں آتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے بنائے جانے کے، اپنے بلائے جانے کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو اس مقصد سے الگ کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو مقصد سے الگ کر دیں تو پھر اس رفاقت میں رہنے کا حق بھی ہم کھو دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں پرنس ہیری سے۔ پرنس ہیری نے یہ مناسب جانا کہ وہ جو شاہی قانون قاعدے ہیں، جو شاہی خاندان کا پروٹوکول ہے، وہ اس کو پورا نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی بیگم کو لیا اور وہ الگ ہو گیا، اگرچہ نامی طور پر وہ اس خاندان کا حصہ ہے، لیکن ان ساری پریویلیج سے نکل گیا، اس ساری پریویلیج سے محروم ہو گیا جو ایک شہزادے کے طور پر، شاہی خاندان کا حصہ ہونے کے طور پر اس کو سارا پروٹوکول حاصل تھا۔ میری دعا ہے کہ آپ جب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور اس بات کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ آپ خدا کے کردار کو اپنا سکیں۔ خدا وہی کچھ ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے جو کچھ وہ ہے، خدا ہمیں وہی کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے جو کچھ وہ خود کرتا ہے، اور یوں وہ چاہتا ہے کہ اس کی جھلک ہم میں سے نظر آئے۔ آج جب آپ اپنے جابز پر جاتے ہیں، اپنے اسکول جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، یا جیسی بھی جہاں پر بھی آپ ہیں اور جہاں بھی زندگی بسر کرتے ہیں، میری دعا ہوگی کہ خدا کی جھلک آپ میں سے نظر آئے۔ Have a very good day. Think biblically, live purposefully.